میں چین با تصویر تو ہمیں لگتا تھا کہ چین جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، اور اتنی خوبصورت تصویریں ہوتی تھی، اتنے اچھے آرٹیکل ہوتے تھے اردو زبان میں، اور اس وقت سے ہمارا ایک رومانس ہے چین کے ساتھ۔ ہم جو بل کھاتی ہوئی دیواریں چین دیکھتے تھے، ہمیں کئی لوگوں نے کہا یہ وہ دیوار ہے جو یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کنہوں نے بنائی تھی، کیا نام ہے ان کا، کون سے نبی تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاید۔ تو خیر ایک نبی نے وہ دیوار بنائی تھی، ہم سوچتے تھے یہ وہ دیوار ہے۔ پھر ہم سوچتے تھے کہ اتنی لمبی دیوار یہ انسانوں نے بنائی ہے یا کوئی مطلب جنوں نے بنائی ہے۔ پھر ان جنوں سے ملنے کے لیے آپ چائنا پہنچ گئے، چین جا پہنچے۔ تو کیا ہے اس کتاب میں؟ یہ ہے چین سے چین تک۔ تو سر کیا ہے اس میں؟ کریم بھائی اچھا اپنا تعارف کروائیے ذرا۔ بہت شکریہ فاروق بھائی کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ میں نشست کر لوں۔ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ اتنی ایک علمی شخصیت ہے اور ان کے ساتھ آج مجھے ایک ملاقات کا یا ایک مکالمے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو مجھے محمد کریم احمد کہتے ہیں اور پیشہ جو ہے میرا ملازمت ہے، اور میں ریڈیو پاکستان میں سینئر پروڈیوسر ہوں۔ اور اتفاق زمانہ کہیں کہ مجھے ریڈیو کی جانب سے چین کے اندر ایک CRI ہے، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، اس کی اردو سروس ہے، اور چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کو اب انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے چائنا میڈیا گروپ رکھ دیا ہے۔ تو وہاں پہ مجھے ایز اے فارن ایکسپرٹ اردو سروس کام کرنے کا موقع ملا۔ 3 برس تک میں وہاں رہا۔ تو کام کے ساتھ ساتھ چونکہ میں ایک چینی معاشرے میں رہ رہا تھا تو کچھ مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، کچھ طرح پڑھنے کا شوق تھا، کچھ ادب کے تھوڑے سے جراثیم تھے شاید، تو وہ پھر دیکھا کرتا تھا۔ تو جہاں کہیں آتا جاتا تھا ان چیزوں کو ذرا غور سے دیکھتا تھا اور ان کے مطالب اور مفاہیم کو پاکستانی تشریح کے اندر ڈھالتا تھا کسی حد تک۔ تو بس پھر یہ جب میں واپس آیا وہاں سے تو ہمارے دوست ہیں محمد عاطف صاحب، پروگرام مینیجر ہیں ریڈیو پاکستان میں، تو ایکچولی ایک کتاب وہاں لکھی تھی، وہ جو پیشہ ورانہ ضروریات کے تحت ہم نے وہاں پہ ایک ریڈیو کالم لکھا کرتے تھے، جو ہم جو غیر ملکی چینی معاشرے میں جو چیز نہیں دیکھتے تھے یا جو مشاہدہ کرتے تھے کلچر کے حوالے سے، ثقافت کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، روزمرہ عادات کے اعتبار سے، تو اس کو پھر ہم کالم کی شکل میں ڈالتے تھے۔ وہ انتہائی مختصر ہوا کرتا تھا، 2 سے 3 منٹ کا۔ تو جب میں نے انہیں کتاب دکھائی، یہ مجھے محی الدین صاحب کے پاس لے کے، ایکسپریس سنڈے ایکسپریس کے جو ہیں اس کے وہ میگزین ایڈیٹر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے لکھیں اور اس سے زیادہ لکھیں یا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ جو کتاب ہے یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، ان ریڈیو جو کالم کا مجموعہ تھا اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس پہ پھر ذرا کوشش میں نے کی کہ ذرا میں ادبی انداز میں لکھوں، یا جو مجھے ایک شوق تھا تو پڑھنے پڑھانے کا یا ادب پڑھنے کا شوق پڑا تھا، کئی کتابیں پڑھی، کئی کتابیں ایک نشست میں ختم کیں، تو وہ شاید قدرت نے ایک موقع عنایت کیا مجھے۔ یہ ٹائٹل پہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اچھا یہ چین کا جو ایک قومی علامت ہے، اس کو ڈریگن کہتے ہیں۔ یہ خوف کی علامت نہیں، ہمارے ہاں یہ خوف کی علامت ہے، وہاں پر اس کو بڑا خوشبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ نام کیا رکھا سر اس کا؟ چین سے چین تک۔ اور اس میں جو مجھے ٹائٹل نظر آ رہا ہے نا، اس میں کریم بھائی یہ پرانا چین نظر آ رہا ہے اور یہ شاید نیا چین نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے اس کو بالکل صحیح سمجھا۔ اور یہ جو میں نے وہاں پہ ایک ٹرانزیشن دیکھی چین کی، کہ چین جو ہے وہ قدیم سے جو جدید رنگ میں ڈھلا، وہ کیسے ڈھلا، یہ کوشش میں نے کی ہے کہ اس میں اس کا احوال لکھ دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کچھ اس میں سے پڑھ کے سنائیے ہمیں۔ ہاں جی، کوئی انتخاب ایک آدھ منٹ کا۔ اچھا، چونکہ چین میں اپنا اردو سے بڑی محبت کی جاتی ہے، اور آج بھی چین کے اندر جو پاکستانی ہیں ان سے بڑی محبت کی جاتی ہے، اور وہ
ایک تو چائنیز میں کہتے ہیں چنگ پا یوئی وان سوئے، یعنی چین پاک دوستی زندہ باد. اور مشہور ہے جی ہاں، یہ بھٹو کے دور میں بھی ہم سنا کرتے تھے. چنگ پا یوئی وان سوئے. اور دوسرا وہ پاتھیے کہتے ہیں، یعنی چین پاک جو دوستی ہے اس کو پاتھیے. پاتھیے کا مطلب جیسے اردو میں اس کا ترجمہ آئرن بردر کرتے ہیں، تو یہ دوستی کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے. کہتے ہیں ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی اور سمندر سے گہری، یہ وہ دوستی ہے. یہ وہ دوستی ہے ماشاءاللہ. اور آج بھی جب آپ چینی معاشرے میں انہیں بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ آپ کو مل جاتا ہے. وہاں پہ جو احترام کا زاویہ ہے وہ بدل جاتا ہے، تو آپ کے لیے کئی گرم جوشی کے در واہ ہو جاتے ہیں. اللہ خیر کرے. ہماری خواہش ہے کہ ہمیں سی پیک اور گوادر کی نعمتیں بھی میسر آئیں، اور جو کچھ عالمی سازشیں اس کے خلاف ہوتی ہیں وہ کہیں ختم ہوں، اور ہمیں جو ہے وہ چین سے محبت کا نیا جو ایک دور ہے وہ نصیب ہوں. آپ شروع کیجئے. کیا اپنے چونکہ اردو کے بارے میں؟ اردو میں چونکہ اردو وہاں پہ بہت پڑھی جاتی ہے، لوگ ان کی سروس بھی ہے، تو میں اردو کے حوالے سے بسم اللہ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. واہ واہ. یہ داغ دہلوی کا ایک شعر ہے. جی. CRI کی اردو سروس میں کام کرتے ہوئے بارہا یہ خیال آیا کہ ہمارے جو چینی ساتھی اتنی روانی سے اردو بول، لکھ اور پڑھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے کیسے سیکھی؟ اس طرف ان کا رجحان کیسے ہوا؟ چین میں کون کون سے ادارے یا جامعات ہیں جو کہ اردو کی تدریس سے منسلک ہیں؟ ایک روز دفتر میں اردو زبان کے ارتقاء پر بات چیت شروع ہو گئی. ہم نے اپنے چینی ساتھی لیو شیاو ہوئی سے پوچھ لیا کہ انہوں نے اردو کی تعلیم کہاں سے حاصل کی. ایک اور اقتباس ہے، چونکہ وہاں پہ پاکستان ان کا جو نام لیا اپنے، ان کا اردو نام بھی کوئی ہوگا؟ اچھا، یہ واحد ہیں کہ ان کا اردو نام نہیں ہوا. باقی جتنے ہمارے چینی ساتھی ہیں ان کا اردو نام ہے، لیکن نہ کیونکہ ان کا نام ذرا ایزی تھا، لیو شیاو ہوئی. اچھا. اور یہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ لاہور میں رہے ہیں، لکشمی چوک کے، اور پاکستان کی جو فوڈ ہماری انہیں پتہ ہے، اور جو ہمارے کلچر میں ایک سلینگ ورڈز یوز کیے جاتے ہیں وہ انہیں پتہ ہے. اور آج بھی یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنی بیگم کو ساتھ. ان کی بیگم بڑی ایک کارپوریٹ آفیشل ہیں اور جرمن کا ایک ادارہ ہے اس سے وہ وابستہ ہیں، اور وہ اپنی کمپنی کی جانب سے پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک میں آڈٹ کے طور پہ، یعنی آڈٹ کرنے کے لیے جا چکی ہیں، اور بڑی ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں. تو اپنی بیگم کو باقاعدہ یہ پاکستانی، وہاں پہ ایک ہوٹل ہے بوداخو ایک جگہ بیجنگ میں، خان بابا کے نام سے ہوٹل ہے، اس پہ خصوصی طور پہ انہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پاکستانی چپلی کباب کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، دہی کھاتے ہیں. اور مجھے ایک دفعہ یاد ہے، اب ذکر چھڑ پڑا تو مجھے یاد آیا کہ میں ایک دفعہ جب وہاں سے چھٹی آیا سالانہ تعطیلات پہ، تو مجھے پتا تھا کہ انہیں پاکستانی کباب بڑے پسند ہیں. تو وہ بقرہ عید کا موقع تھا، بڑی عید کا موقع تھا، تو میں نے اسپیشل پھر اپنے گھر سے وہ کباب بنوائے اور ان کو جا کے میں نے پیش کیے، اور وہ انہوں نے وہ سیو کر لیے، اور جب بھی کھاتے تھے گھر میں تو مجھے بتاتے تھے کہ کریم صاحب میں نے آج وہ پاکستانی کباب کھایا. اب چونکہ چین میں بہت سارے پاکستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں سماجی اداروں میں، تو ایک چھوٹا سا اقتباس ہے کہ چین میں رہنے والے پاکستانی اپنی محنت، لگن اور صلاحیتوں سے چینی سماج کی خدمت کر رہے ہیں. چین میں زیر تعلیم بہت سے پاکستانی طلباء کو چینی حکومت کی جانب سے بہترین ریسرچ کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. ان طلباء کی اکثریت نے چینی سماج کے کسی نہ کسی علمی یا سماجی موضوع پر ہی تحقیق کی ہے. پاکستان کے پڑوس میں موجود تیزی سے ترقی کرتا ہوا چین پاکستانیوں کے لیے اپنے در وا کیے ہوئے ہے. اس کی ترقی کے ثمرات پاکستان کو تعلیمی اور سماجی میدانوں میں تو حاصل ہو ہی رہے ہیں، مگر سی پیک کی تکمیل کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے چین سے چین تک ہمیں پہنچایا ہے. ہماری خواہش ہے
کہ آپ کی یہ کتاب جو ہے وہ محبت سے پڑھی جائے، سمجھی جائے، اور اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے آپ کا، جو آپ کی سکلز ہیں، اس کا اعتراف کیا جائے۔ یہ جو ایک پل ہے دو قوموں کے درمیان بنتا، اس پل کا نام چین سے چین تک بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ کا بہت شکریہ، بہت سلامت شکریہ، رہیں جی، بہت سلامت۔ شکریہ۔